السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، مزدوری کرنا اور اپنے ہاتھ سے کی ہوئی کمائی کا کھانا کھانے والے کی شریعت اسلامیہ کے اندر بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری کے اندر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده ان نبی اللہ داود کان یاکل من عمل یده۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں کھایا کسی نے کھانا بہتر اس شخص سے مگر جو اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کر کے کھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے مگر اپنے ہاتھ سے ہی کیے ہوئے عمل کا کھانا، اپنے ہاتھ سے ہی کی ہوئی محنت مزدوری کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت اور مزدوری کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے والے۔ اور بھائیوں، دوسرے دیگر انبیاء کا اگر تاریخی لحاظ سے مطالعہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرنے والے، حضرت نوح علیہ السلام بڑی ترخان کا کام کرنے والے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرنے والے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سلائی کا کام کرنے والے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے والے۔ تمام انبیاء محنت کرنے والے، تمام انبیاء مزدوری کرنے والے، تمام انبیاء اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے محنت مزدوری کا ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ آؤ بھائیو، اگر صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اگر صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کی تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے، اسی لیے فرمایا کرتے تھے، بہت سی احادیثیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے تو سن نہیں پائے کہ ہم کاروبار میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ بھائیو، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا طبقات ابن سعد کے اندر ملتا ہے کہ وہ بھی جب مدینے کے اندر ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اتنا کاروبار کیا، کھیتی باڑی کا بھی کیا اور تجارت کا بھی کیا، روزانہ 300 روپیہ آمدنی، 3000 روپے آمدنی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہوا کرتی تھی۔ اور بھائیو، اگر ہم اسی طرح ائمہ حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو تمام ائمہ حدیث کے امام ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کپڑے کی تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اگر ائمہ فقہا کی زندگی کو پڑھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کپڑے کی تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جب صحابہ آیا کرتے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو تمام صحابہ پسینے کی وجہ سے، محنت اور مزدوری کرنے کی وجہ سے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا قیل لہم لو اغتسلتم، کاش کہ تم غسل کر کے مسجد کے اندر آیا کرو۔ یعنی صحابہ محنت کرنے والے، صحابہ مزدوری کرنے والے، صحابہ اپنے ہاتھ سے کاروبار کرنے والے۔ شریعت اسلامیہ پوری دنیا کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمیشہ حلال کی کمائی کھانے والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کاروبار کرنے کے بعد ہی وہ کھاتا ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں، بڑے ہی مشہور صحابی، جن کو لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، مدینے کے گورنر بن گئے ہیں، مدینے کے گورنر بن گئے ہیں، بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں۔ بھائیوں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ بھی ذرا اپنی زندگیوں کی طرف جھانک کر تو دیکھیں، اپنے کاروبار کی طرف جھانک کر تو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ جنگل کے اندر چلا جایا کرتے تھے، یہ حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹا کرتے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی کمر پہ اٹھا کر بازار کی طرف آتے اور لوگوں کو کہتے جاتے، لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا گورنر آ رہا ہے۔ اور بازار کے اندر لکڑیوں کو رکھ کر، بازار کے اندر لکڑیوں کو رکھ کر حضرت ابو ہریرہ بیچا کرتے اور فرماتے، لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نبی رحمت نے یہ بات فرمائی تھی کہ اس آدمی سے، وہ آدمی جو جنگل میں جائے لکڑیوں کو کاٹے اپنی کمر پہ رکھ کر بازار اندر آ کر بیچے، بہتر ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے سوال کرے، جو لوگوں سے مانگے، جو لوگوں سے سوال کرے، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جو لوگوں کے سامنے اپنی چولی پھیلائے، اور دینے والے کا جی چاہے تو اسے کچھ دے اور دینے والے کا جی چاہے تو اسے کچھ نہ دے۔ بھائیو، شریعت اسلامیہ نے کتنا ہی بہترین اس موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ لوگوں، ہمیشہ اگر بہت بڑے کوئی عہدے پہ فائز ہے تب بھی وہ محنت اور مزدوری کرے، اگر کوئی دین کا بہت بڑا امام ہے تب بھی وہ محنت اور مزدوری کرے، جبکہ ان کے انبیاء محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔